السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یورک ایسڈ قدرتی فاضل مادہ ہے جو مختلف کھانوں کے انہضام کے نتیجے میں جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے جن میں پیورین نامی مادہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہو، جیسا کہ سرخ گوشت ہے، دالیں وغیرہ ہیں۔ یورک ایسڈ کا جسم کے اندر رہنا بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کا اخراج، اس کا جسم سے نکلتے رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اکثر و بیشتر خون سے گردوں تک اور گردوں سے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا رہتا ہے، مگر بسا اوقات بہت زیادہ ثقیل غذائیں کھانا اور غیر نافع چیزوں کا استعمال، نقصان دہ چیزوں کا کثرت کے ساتھ استعمال، یہ سبب بنتا ہے اس کے جسم میں جمع ہونے کا، اور پھر یہ جسم میں جمع ہو کر چھوٹے چھوٹے کرسٹلز کی صورت میں جوڑوں میں رکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو غذائیں ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ذہنی امراض کی وجہ سے، دلی امراض کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ذہن پرسکون نہ ہو اور دل کا جو عمل ہے، خون کی گردش کا معاملہ صحیح طریقے سے نہ ہو، کسی بھی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے، دلی پریشانی کی وجہ سے جسم کے اندر جمود ہو اور جسم کے اعضاء صحیح طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں، اور جن کی وجہ سے یہ فاضل رطوبتیں صحیح طریقے سے جسم سے خارج نہ ہوتی ہوں، تو پھر یہ یورک ایسڈ بننا اور اس کا جسم میں پنپنا یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ پھر لامحالہ یہ جسم کے اندر بننا بھی شروع ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر رکنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں بنیادی طور پر جسم میں درد، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا، اور جسم میں گانٹھیں بننا، سوزش، سوجن، خاص طور پر انگوٹھوں میں، پاؤں کے انگوٹھوں میں، انگلیوں میں سوجن کا پیدا ہو جانا، تو یہ اس کی ظاہری علامات ہیں۔ اور اس میں پھر یہی ہے کہ بندہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، صحیح طریقے سے اٹھ نہیں سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے نماز میں تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہری علامات میں ہیں۔ اس کا علاج سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایسی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے جو غذائیں یورک ایسڈ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی غذائیں کثرت کے ساتھ استعمال کی جائیں جو اسے بننے نہیں دیتی یا اس کا اخراج کرتی رہتی ہیں، اسے جسم سے خارج کرتی رہتی ہیں، جیسا کہ سرکہ ہو گیا، لیمو ہو گیا، سبز چائے ہے، کچی سبزیاں ہیں، کچی سبزیاں ویسے کھانا، کچی سبزیوں کا جوس، اسی طریقے سے پانی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، پھلوں میں چیری، اسٹرابری خاص طور پر۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی صحت کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات کیے جائیں۔ جہاں پر آپ غذاؤں میں یہ چیزیں استعمال کریں گے تو ایک نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی باکمال نسخہ ہے اور بہت آسانی سے بننے والا ہے۔ اس میں تخم ہرمل ہے 1 تولہ، سرنجان شیریں 1 تولہ، سنڈ 1 تولہ، کلونجی 1 تولہ، میتھی دانہ 2 تولہ، مصبر 6 ماشا۔ ان سب کو باریک پیس لیں اور 500 mg کی کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام 1 ہفتہ استعمال کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی کے اندر 2 چمچ سرکے کے ڈال دیں یا 1 لیمو ڈال کر اسی پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام 1 کیپسول استعمال کریں۔ اس دوا کو سرکے کے ساتھ استعمال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سرکہ انگور کا ہو، کھجور کا ہو، سیب کا ہو، اس میں سب سے بہترین سرکہ سیب کا ہے۔ سرکہ میں پوٹاشیم اور 67 قسم کے مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جو
انسان کے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور فاضل رطوبتوں کو، زائد رطوبتوں کو، غیر ضروری رطوبتوں کو نکالتے رہتے ہیں۔ سرکے کا قرآن کریم میں بھی بہت کثرت کے ساتھ ذکر ہے، دودھ کے بعد اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے سوال کیا غذا کھانے کا، تو بتایا گیا کہ سالن کے لیے سرکے کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین غذا جو ہے وہ سرکہ ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو تو اس میں کبھی فقیری نہیں آتی۔ جہاں پر آپ کے سامنے ایک نسخہ آ گیا، وہاں یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ گھر میں سرکہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور سرکہ ایسی رطوبتوں کو باہر خارج کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں